اگر حکومت نے ہمارے مطالبے پر عمل درآمد نہ کیا تو منگل کے بعد صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں مکمل شٹر ہڑتال کریں گے۔ صوبائی حکومت جناح روڈ پارکنگ کی اجازت نہ ملی تو منگل بروز 25 فروری 2025 کی دوپہر 12 بجے منان چوک پر دھرنا دیں گے۔ موجودہ مہنگائی دور میں اس صورتحال کی وجہ سے دکاندار اپنے کاروبار سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور ان کی روزانہ کی سلک کم ہو کر 0 تک پہنچ کی ہے۔ اعلیٰ بلوچستان نے کوئٹہ اور بلوچستان کو مال غنیمت سمجھ کر لوٹنے کے لیے سرکلر روڈ پارکنگ اور بلیا پلازا کا ٹھیکہ اپنے بھائی اور اس کے منظور نظر لوگوں کو 10 سال کے لیے حاصل کیا ہے۔ کوئٹہ کے مین بازار جس کو جناح روڈ کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، جہاں پر تاجروں کا کاروبار جو کہ جوتوں کپڑوں سے مختلف قسم کی کاروبار سے وابستہ ہے۔ کوئٹہ اور بلوچستان کے حالات پہلے بدامنی سے خراب ہے۔ رمضان المبارک کے آمد اور اس کے بعد عید الفطر کے موقع پر خریداری کے لیے آنے والوں کے لیے بھی مشکلات ہوں گی، جبکہ موجودہ حکومت اور وزیر اعلیٰ نے جب سے اپنا منصب سنبھالا ہے اسی وقت سے کوئٹہ سمت بلوچستان بھر میں بدامنی، دہشت گردی، بے روزگاری اور بلوچستان میں بین الاقوامی، بین صوبائی اور رابطہ سڑکوں کی بندش روز کا معمول بن چکی ہے۔ عام لوگ، تاجر برادری اور مختلف مسائل و مشکلات سے دوچار ہیں۔ شہری بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے بلوچستان بھر کی اضلاع کی انتظامیہ، پولیس حکام، حکومتی عہدیداروں اور حکومت سے مدد نہ ملنے کے بعد مایوس ہو کر بامر مجبوری سڑکوں کو بلاک کر کے 4 روز تک بند رکھ کر اپنے مسائل کے حل کو یقینی بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے سڑکوں کی بند ہونے سے ٹرانسپورٹروں، مسافروں، جن میں خواتین، ضعیف العمر، بزرگ، شہری، بچے اور بزنس کمیونٹی، تاجر برادری مشکلات سے دوچار ہے، اور تاجروں کو اپنا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجوانے اور لانے کے لیے کئی دن انتظار کرنے کے علاوہ باری بار کم کرایہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ صحیح کے ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان ان کی منظور نظر لوگوں نے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کی حالت زار کو بہتر بنانے کی بجائے اس کو کھنڈرات میں تبدیل کرتے ہوئے کوئٹہ کے مین بازار جس کو جناح روڈ کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، جہاں پر تاجروں کا کاروبار جو کہ جوتوں کپڑوں سے مختلف قسم کی کاروبار سے وابستہ ہے، سٹی نالے سے کینٹ کی حدود سے لے کر منان چوک تک جناح روڈ کو دونوں اطراف سے نو پارکنگ کر کے تاجروں اور شہریوں سمت دکانداروں کو آپس میں دست گریباں کرنے اور انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ سرکلر بس اڈا پارکنگ گاڑیاں پارک کرے، جبکہ دکانوں سے خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کو بھی گاڑی اور موٹر سائیکل کھڑی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس صورتحال میں لوگ کیسا خریداری کریں گے؟ کوئٹہ اور بلوچستان کے حالات پہلے بدامنی سے خراب ہے۔ رمضان المبارک کے آمد اور اس کے بعد عید الفطر کے موقع پر خریداری کے لیے آنے والوں کے لیے بھی مشکلات ہوں گی، جبکہ تاجروں نے کروڑوں روپے کا سامان خرید کر عید کے لیے جمع کیا ہے۔ معزز صاحب حضرات، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کوئٹہ اور بلوچستان کو مال غنیمت سمجھ کر لوٹنے کے لیے سرکلر روڈ پارکنگ اور بلیا پلازا کا ٹھیکہ اپنے بھائی اور اس کے منظور نظر لوگوں کو 10 سال کے لیے حاصل کیا ہے، جس میں قواعد و ضوابط اور قانونی تقاضوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا اور نہ ہی ان دونوں پارکنگ کے ٹھیکوں کے حوالے سے کوئی ٹینڈر جاری کیا گیا، جس کی کسی چھوٹے سائیکل سٹینڈ اور پارکنگ کا ٹھیکہ ٹینڈر کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اگر ان کا بھی ٹینڈر کے ذریعے نیلامی کی جاتی تو اس میں تاجر برادری اور بلوچستان کے بزنس کمیونٹی بھی اس میں حصہ لیتی ہے۔ ایک طرف فیصلہ کر کے جناح روڈ کو پہلے مرحلے میں نو پارکنگ کر کے اپنے بھائی اور اس کے منظور نظر لوگوں کو ٹھیکہ دلوا کر ان پارکنگ کا کامیاب بنانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ موجودہ مہنگائی دور میں اس صورتحال کی وجہ سے دکاندار اپنے کاروبار سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور ان کی روزانہ کی سلک کم ہو کر 0 تک پہنچ کی ہے، جبکہ یہ دکاندار حکومت کو باری بار کم ٹیکس کے علاوہ ماہانہ لاکھوں روپے کرایہ بھی ادا کرتے ہیں۔ ان دکانداروں نے اسی کاروبار سے حکومت کو ٹیکس، مالکان کو کرایہ اور اپنے گھر کا چولہا بھی جلانا ہوتا ہے، جس کا حکومت وزیر اعلیٰ بلوچستان اور اس کے منظور نظر لوگوں کو، ان غریب دکانداروں کو احساس نہیں ہے۔ معزز صاحب حضرات، مرکزی انجمن تاجران رجسٹر بلوچستان کے عہدیداروں نے اس صورتحال اور کوئٹہ کی بہتری سمت تاجروں کو درپیش مشکلات کے حوالے سے 2 سے 3 بار کمشنر کوئٹہ ڈویژن سے ملاقاتیں کر کے حالات سے آگاہ کیا، تو انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ان تمام صورتحال سے نجات کے لیے آپ وزیر اعلیٰ بلوچستان سے رابطہ کریے۔ یہ تمام اقدامات ان کے احکامات کی منہومنت ہے۔
ہم نے کمشنر کوئٹہ ڈویژن کو تجویز دی ہے کہ 12 بجے تک تمام بینک کے ملازمین دکانداران کے لیے نو پارکنگ قرار دیا جائے. حالانکہ بینک ملازمین صبح 10 بجے اپنے کاروبار آتے ہیں اور اپنی گاڑیوں کو خود بخود پارکنگ پلازوں میں پارک کرتے ہیں. اس کے بعد عام شہریوں اور خریداروں کو پارکنگ کی اجازت دی جائے تاکہ وہ مذکورہ دکانوں سے خریداری کے لیے اپنی گاڑیاں پارک کر کے اپنے بچوں کی عمرہ خریداری کر سکے. جناح روڈ پر موجودہ دکانوں اور مارکیٹوں سے شہر کی وی آئی پی لوگ اور سفید پوش طبقہ خریداری کے لیے آتے ہیں. لوگ گاڑی کھڑی کر کے بچوں کو خریداری کے لیے اتار رہے ہوتے تو ٹریفک پولیس اہلکار انہیں ہٹانے کے لیے ضد کرتے ہیں اور بچوں کو اتارنے کی بھی اجازت نہیں دیتے ہیں. ان حالات میں دکاندار کس طرح کاروبار کریں گے؟ پہلے ہی مہنگائی، بلاجواز ایکسائز یوٹیلٹی بلوں اور پیٹرولیم موضوعات کی قیمتوں میں آئے روز اضافے نے دکانداروں سمت عام شہریوں کو مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے. معزز صاحب حضرات، وزیر اعلیٰ صوبے کی سڑکوں کی بندش کا نوٹس لینے کے بجائے اپنے غلط فیصلوں اور اقدامات کی وجہ سے کوئٹہ تاجروں بزنس کمیونٹی کو بھی ان سے کاروبار اور ذریعہ معاش چھین کر انہیں بھی بڑکا کر مجبور کر رہا ہے کہ وہ بھی کوئٹہ کے سڑکوں کو بلاک کر کے حکومت کے خلاف سراپا احتجاج ہوں. بدامنی کی فضا پیدا ہو. اس طرح کے اقدامات سے گریز کیا جائے، کوئٹہ کو پرامن ماحول تہ و بالا ہو. معزز صاحب حضرات، صوبائی حکومت جناح روڈ پارکنگ کی اجازت نہ ملی تو منگل بروز 25 فروری 2025 کی دوپہر 12 بجے منان چوک پر دھرنا دیں گے اور جناح روڈ پر کاروبار مکمل طور پر بند ہوگا. کوئٹہ کے تاجر برادری، بزنس کمیونٹی اور مرکزی انجمن تاجران بلوچستان کے تمام یونٹ اس دھرنے میں شرکت کو یقینی بنائے. اگر حکومت نے ہمارے مطالبے پر عمل درآمد نہ کیا تو منگل کے بعد صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے، جس سے حالات کی تمام تر ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی.